السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کے لیے پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ اور جو اس سے پہلے امتیں تھیں، جو ہم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، ان کے جتنی امتیں تھیں، ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا سجدہ کر سکیں، ہر جگہ پہ عبادت کر سکیں۔ ان کے لیے مخصوص جگہیں تھیں، وہ وہاں پر صرف عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کے لیے وہ کسی اور جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ تو یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے، ہم جہاں پر بھی ہمارا دل چاہے ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ تو کچھ جگہیں ایسی مخصوص ہیں کہ وہاں پر عبادت کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے بنسبت عام جگہوں کے۔ اگر مثال کے طور پر ہم اپنی محلے یا اپنی شہر کی مسجد میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلائے، اگر ہم مسجد الحرام مکہ جاتے ہیں اور بیت اللہ جاتے ہیں، تو وہاں پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے مدینۃ الرسول، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہاں پر ہم جاتے ہیں، وہاں پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک روایت کے مطابق 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز ہم ادا کریں گے لیکن ثواب ہمیں 1,000 نمازوں کا ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 50,000 نمازوں کا وہاں پر ہمیں ثواب ملے گا۔ اور تیسری جگہ ہے مسجد الاقصیٰ، جو کہ تمام انبیاء کا مسکن رہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ انہوں نے وہاں پر تمام انبیاء کرام کی جو ہے نا جماعت کرائی تھی، ان تمام کو نماز پڑھائی تھی۔ اگر وہاں پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک روایت کے مطابق 250 نمازوں کا، اور ایک روایت میں کہ وہاں پر ہم اگر ایک نماز ادا کریں تو ہمیں 500 نمازوں کا وہاں پر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بیت اللہ میں بھی بلائے، اور مدینۃ الرسول، روضہ رسول کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زیارت نصیب فرمائے، اور اسی طرح جو کہ تمام انبیاء کا مسکن رہی ہے، مسجد الاقصیٰ کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج کل جو وہاں پر جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے نا رحم و کرم اور فضل فرمائے۔ اور ایک مسئلے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 3 جگہیں ہیں، جو 3 مقدس مقام ہے، ایک جو ہے نا مسجد الحرام ہے، دوسرا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ ہے۔ تو ان 3 مساجد کی طرف ہم ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے گا۔ ہم ثواب کی نیت سے بھی ان 3 مقامات پر جا سکتے ہیں، اور ثواب کی نیت سے۔ اور باقی جتنی مساجد ہیں، باقی جتنی جہاں پر بھی مساجد ہیں، ان کو چاہے کوئی بھی اعزاز حاصل ہو، لیکن وہاں پر ہم ثواب کی نیت سے وہاں پر ہم سفر نہیں کر سکتے کہ یہ ہم جو ہے نا فلاں مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں پر اس کا ثواب وہاں پر زیادہ ہوگا، وہاں پر ہم ثواب کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ ویسے اگر ہم نے جانا ہے تو ہم جا سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے صرف ان 3 جگہوں پر، ان 3 مساجد میں ہم جا سکتے ہیں، ایک مسجد الاقصیٰ میں، اور ایک جو ہے نا مسجد الحرام میں، اور تیسرا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اسی طرح ہمیں مسجد اقصیٰ کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زیارت نصیب فرمائے، اور وہاں پر ہم عبادات اور نماز پڑھنے کا بھی ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے نا ہم حاصل کر سکیں، وہاں پر جائیں، ہم وہاں اس کی زیارت کر سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔